میں جب رات کو اسے پریوں کی کہانی سناتا تو وہ حیرت میں ڈوب جاتا اور اصرار کرتا کہ وہ ان پریوں کو دیکھنا چاہتا ہے اور یہ کہ وہ کسی اچھی سی پری سے شادی کرے گا۔ بچے ننھے منھے شگوفے ہوتے ہیں، ان کے دلوں کی اتھاہ گہرائیوں میں بڑے بڑے جذبے اور خواہشیں چھپی ہوتی ہیں۔ ان میں کچھ جذبے اور خواہشیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کا وہ برملا اظہار کر دیتے ہیں، اور کچھ ان کے کومل اور نازک دلوں کی نہاں خانوں میں دبی رہتی ہیں۔ اسی خیال کے تحت میں منصور سے کہا جاتا ہے کہ تم جب پڑھ لکھ کر جوان ہو جاؤ گے تو میں تمہیں ایک خوبصورت اور اچھی سی پری لا دوں گا۔ منصور میرے اس جواب میں سے بہت خوش دکھائی دیتا اور میرے گلے میں باہیں ڈال کر جھولنے لگتا۔ اب ہمارے پاس نیا بنگلہ تھا اور اس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، اس لیے ابا نے بھابھی کی تھکا دینے والی تنہائی کو محسوس کرتے ہوئے راحیل بھائی کو لکھا کہ بینک میں اب کافی رقم جمع ہو چکی ہے، اس سے تم گھر واپس آ جاؤ کیونکہ اب بیوی بچے کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ ابا کے خط کے جواب میں راحیل بھائی نے لکھا کہ بڑی مشکل سے سیٹل ہوا ہوں، آخر اتنی جلدی بھی کیا ہے، میں یہ سب کچھ آپ لوگوں کے لیے ہی تو کر رہا ہوں، آپ مجھے واپس آنے کا نہ لکھیں، میں فی الحال واپس نہیں آ سکتا، ہاں جب کچھ اور رقم جمع ہو جائے گی تو لوٹ آؤں گا تاکہ کوئی اچھا سا کاروبار کرنے کے قابل ہو سکوں۔ اس خط کے بعد راحیل بھائی پہلے سے بھی بڑی بڑی رقمیں بھیجنے لگے۔ ہمارا بنگلہ بیش قیمتی اور نفیس ساز و سامان سے آراستہ ہو چکا تھا، اب کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہوتی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ غربت اور برے وقت کے اندھیروں میں اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ہماری مفلسی اور پریشانی کے دنوں میں اپنے بھی پرائے ہو چکے تھے، مگر اب خوشحالی کے وقت جو رشتہ دار اور عزیز ہمیں کمتر سمجھ کر ساتھ چھوڑ گئے تھے، انہوں نے اب دوبارہ ہم سے تعلقات استوار کرنے کے لیے آمادہ ہو چکے تھے۔ میں اب انجینئر بن چکا تھا اور نوکری کی تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ ایک شام جب میں اپنے ایک دوست سے مل کر گھر آیا تو مجھے ڈرائنگ روم میں ایک سن رسیدہ عورت نظر آئی جس کے ساتھ دبلی پتلی خوبصورت سی لڑکی بھی تھی۔ یہ لڑکی مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی۔ میں ڈرائنگ روم سے گزر کر جانے لگا تو بھابھی نے مجھے روک لیا اور ان دونوں کا مجھ سے تعارف کراتے ہوئے کہا، جمیل یہ ہمارے پڑوس میں نئی آئی ہیں، 7 والا بنگلہ انہوں نے کرائے پر لیا ہے، ان کے شوہر ٹھیکیداری کرتے ہیں۔ انہوں نے ادھیڑ عمر خاتون کی طرف اشارہ کیا، پھر لڑکی کی طرف متوجہ ہوئیں، اور یہ ان کی بیٹی سارہ ہے، سارہ ایک اسکول میں ٹیچر ہیں۔ پھر بھابھی نے ان سے میرا تعارف کرائے، یہ میرے پیارے اور اکلوتے دیور جمیل ہیں، ماشاءاللہ اب یہ انجینئر بن چکے ہیں، مگر آنٹی ہمارے انجینئر صاحب ابھی بے روزگار ہیں اور نہ جانے کب تک مارے پھرتے رہیں گے۔